السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ شریف میں اسلام کیوں کر پھیلا، یعنی کہ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام کو قبول کرنے والے کتنے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ شریف میں اسلام کو قبول کیا؟ اللہ کی ہدایت ہوئی ان کو اور اسلام کو پہچانا انہوں نے۔ تو 6 لوگ تھے دوستوں، اور یہ پورا مکمل واقعہ انہوں نے 6 شخص نے کیسے اسلام کو قبول کیا، کس طرح سے ان کے سامنے پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، یہ پورا مکمل واقعہ دوستوں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اور دوستوں، اگر بیان کرنے میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گی۔ اور دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کریے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں اسلام کیوں کر پھیلا۔ انصار گو، یعنی کہ انصار ایک قبیلہ تھا جو کہ بت پرست تھے وہ لوگ، مگر یہودی کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، یعنی کہ وہ لوگ یہودیوں کی وجہ سے اتنا جانتے تھے کہ آخری نبی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور مدینے کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے وقت، یعنی کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے اس وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہودی اور انصار دونوں کو انتظار تھا، کیونکہ وہ لوگ دھمکیاں دیا کرتے تھے اور یہ لوگ بت پرست تھے دوستوں۔ اور ان لوگوں کو، یعنی کہ یہودیوں کو آخری نبی کی، یعنی کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، یعنی کہ ظاہر ہونے کا بہت دل سے ان کو انتظار تھا دوستوں۔ سن 11 نبوی میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمول کے مطابق آپ حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے منع کے میدان میں تشریف لے گئے آپ، اور قرآن المجید کی کچھ آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرنے لگے آپ۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع میں عقبہ گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد العقبہ ہے، تشریف فرما تھے، یعنی کہ یعنی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع میں عقبہ گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد العقبہ ہے، آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے، وہاں پہ تھے۔ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے، یعنی کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے، یعنی کہ بے حد خوش ہوئے اور ان کو اللہ کی ہدایت ہوئی دوستوں۔ اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے ہیں، یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ سوچئے دوستو کہ اللہ نے ان کو اتنا ہدایت دیا، اتنا وہ لوگ اسلام کے خوش ہو گئے، اتنا اسلام بھر گیا ان کے دل میں کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ ہم سے پہلے کہیں یہودی لوگ نہ قبول کر لیں اسلام کو۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اب سوچئے دوستو کہ 6 لوگ تھے صرف، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، باوجود اس کے یہ لوگ اپنے گھر جانے کے بعد میں اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبیوں کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو الہیثم بن طیحان، دوسرے حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، تیسرے ہیں حضرت عوف بن حارث، اور چوتھے ہیں حضرت رفعہ بن مالک، پانچویں ہیں حضرت قطبہ بن عامر بن حدیہ، اور چھٹویں ہیں دوستوں حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے
मदीने शरीफ में इस्लाम को कबूल किया, अल्लाह की हिदायत उनको हुई और इन्होंने हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहचाना और जाना कि ये हमारे अल्लाह और उनके आखिरी नबी हैं अल्लाह के। तो इस तरह से दोस्तों मदीने शरीफ में इस्लाम फैला और सबसे पहले 6 शख्स खुशनसीब जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को पहचाना और इस्लाम की तबलीग, यानी कि जब खुद वो लोग मुसलमान हो गए, बावजूद खुद मुसलमान होने के वो लोग अपने ख़ानदान और अपने रिश्तेदारों को भी मुसलमान किया उन्होंने। ये सब सिर्फ अल्लाह और उनके रसूल की मेहरबानी है। अल्लाह जिसको जब हिदायत दे, अल्लाह की हिदायत मिलना भी एक खुशनसीबी है दोस्तों। और आप महरूम ना हो इस खुशनसीबी से। आप अपने दीन और इस्लाम को पहचानिए और उसके यानी कि हमारे अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करिए। जो हमारे अल्लाह और उनके रसूल ने फरमा दिया है वही आप कीजिए। अपने ईमान को बरकरार रखिए। ये ईमान आपको दोस्तों दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी देगा इंशाअल्लाह ताला।